سر آپ نے حروف مقطعات کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ جہاں عام طور پر ان صورتوں میں ہے جہاں پر یہود کا ذکر ہے، تو عربوں کے لیے یہ انجانی چیز تھی، پھر اس کا مطلب ہے حروف مقطعات جو ہیں وہ عرب لوگ جو ہیں جو ڈائریکٹ مخاطب ہیں وہ شاید اس سے واقف نہیں تھے. اگر وہ واقف نہیں تھے تو پھر ان کا احادیث میں کہیں ذکر کیوں نہیں آتا کہ وہ اس کے اوپر کوئی بحث کر رہے ہوں یا سوال پوچھ رہے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیونکہ جتنے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے ہیں ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے اس طرح سے. تو یہ ایکسپلینیشن یا کوشچن مارک یہ کہیں پر بھی کوئی بحث و تکرار جو ہے نا وہ کہیں نظر نہیں آتی. آپ نے خود ہی جو بات کہی ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ عرب واقف تھے، اس سے قریش بھی واقف تھے اور اہل کتاب بھی واقف تھے. یہ امکان ہو سکتا ہے کہ وہ اہل کتاب کی وجہ سے واقف ہوا، یہ امکان ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان کو کم از کم اتنی واقفیت تھی کہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں بامانی ہیں، بس اتنی بات کافی ہے. ضروری نہیں کہ مطلب پتہ ہو، کیونکہ جس طرح سے استعمال ہوئے ہیں وہ ناموں کی طرح استعمال ہو گئے ہیں. تو مثلا اب کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ زمین کا مطلب کیا ہے؟ تو نام ہے اس زمین کا جس پر بیٹھے ہوئے ہم، بس استعمال ہو رہا ہے. آسمان کبھی پوچھا ہے آپ نے آسمان کا نام آسمان کیوں رکھا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جو چیزیں نام کے طور پہ آتی ہیں اس میں عام طور سے رویہ یہی ہوتا ہے کہ معنی نہیں پوچھے جاتے. اگر آپ کا نام ظہیر ہے تو کیوں رکھا گیا ظہیر؟ بس نام ہے، معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا. تو اس طرح سے یہ صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ نام ہے، بس کافی. اگر واقف نہیں تھے تب بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور اگر واقف تھے تو پھر تو واضح ہے کہ انہوں نے سوال اس لیے نہیں کیا.